میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی ہمارے دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں تھوڑی بے یقینی سے آزما سکتے ہیں، یا ایسے لوگوں کی دشمنی سے جو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ کبھی کبھی ہمارے درمیان منافقین ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے مسکراتے ہیں لیکن پیچھے ہمارے خلاف چال چلتے ہیں۔ اس بارے میں میرے لیے اللہ کی کیا رہنمائی ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر میں ایسے لوگوں کے بارے میں پریشان ہونا شروع کر دوں گا تو شاید میں غمگین ہو جاؤں گا، میں افسردہ ہو جاؤں گا اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ ہمیں زندگی کو جاری رکھنا ہے، ہر صبح ایک نئی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھنا ہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں بڑی خوبصورتی سے یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے دشمن کون ہے اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور اللہ آپ کے لیے مددگار ہے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری مدد کرے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کو بے یقینی کا سامنا ہو، جب آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، تو اسے اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعائیں پڑھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ آپ کے دروازے کھولے گا، اللہ آپ کے دل میں سکون دے گا۔ آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر پوری دنیا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے یہ آپ کے لیے مقدر نہ کر رکھا ہو۔ اس لیے اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسی بہت سی آیات ملتی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کے مخالفین جو نہ صرف ان کے ذاتی دشمن تھے بلکہ انہوں نے انہیں جھوٹا بھی کہا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے صادق اور امین یعنی سب سے سچے اور سب سے قابل اعتبار شخص کہے جاتے تھے۔ اگر لوگوں نے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اس بات پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب لوگ آپ کے بارے میں کچھ برا کہیں تو ان باتوں کو اپنے دل پر نہ لیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، تو اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ ایسے وقت میں مسکرائیں اور ثابت قدم رہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرا محافظ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی، اللہ ہی نے ککاروں اور ان کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ پر مکمل اعتماد رکھیں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر آپ کو تھوڑی سی تکلیف یا پریشانی ہو تو یاد رکھیں کہ اس میں آپ کے لیے دراصل کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دشمن نے بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، تو آپ نے فکرمند ہونے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کیا اور فرمایا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر دشمن آپ کو نقصان پہنچا بھی دے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بعد میں آپ کے لیے کوئی خیر ہو۔ حدیبیہ کے معاہدے کے وقت بھی صحابہ کرام کو یہی لگا کہ ہم سچائی پر ہونے کے باوجود عمرہ کیوں نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے فرمایا، یقیناً ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی ہے۔ حضرت عمر جیسے صحابہ بھی حیران تھے کہ یہ فتح کیسے ہو سکتی ہے، لیکن صبر کریں، فتح صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آج نہیں تو کل آپ خوشی منائیں گے، آپ فتح یاب ہوں گے۔ اور یوں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اسے فتح کہا ہے تو یہ واقعی فتح ہے۔ کچھ سال بعد وہ فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے دن صحابہ کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس دن کیا کیا۔ جب وہ جانتے تھے کہ وہ جیت گئے ہیں تب بھی وہ سب سے زیادہ عاجزی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ غرور و تکبر سے بالکل پاک تھے۔ جو بھی اس دن معافی کا طلبگار ہوا
اسے معاف کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، جب انہیں مکمل طاقت اور اختیار حاصل تھا، جب وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو چاہتے کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سوال کیا، اور یہ سوال مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب آپ طاقتور ہوں، جب آپ کے پاس دولت ہو، جب آپ کے پاس اختیار ہو، جب آپ کسی منصب پر ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ رسول اللہ ان سب سے بلند تھے۔ یہ سب دنیاوی القابات ہیں، لیکن آپ سب سے افضل نبی، سب سے بہترین انسان تھے۔ رسول اللہ نے اہل قریش سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کیا ظلم کیے ہیں، قتل کیا ہے، لوٹا ہے، ستایا ہے، لیکن سب خاموش کھڑے تھے۔ وہ امید کر رہے تھے کہ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ، تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم کا سامنا رہا۔ برسوں کی اذیت کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون نے دعا کی، یا اللہ، یہ فرعون دن بدن زیادہ فساد پھیلا رہا ہے، آپ نے اسے دنیا کی خوبصورتی، دولت اور اختیار دیا ہے، اور وہ اسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یا اللہ، اس کا مال ختم کر دیں، اس کا دل سخت کر دیں۔ اللہ نے جواب دیا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، لیکن تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنی دعا کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھو۔ اللہ ہمیشہ سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی وقت لگتا ہے۔ فتح تبھی نصیب ہوگی جب ہم صبر و استقامت کے ساتھ صحیح راستے پر چلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا بشرطے ہم اس کے حکم پر چلیں اور اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں۔ میں اپنی بات کو ایک خوبصورت آیت کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے آج شام پڑھی۔ ہم نے دشمنی، نفرت اور حسد کے بارے میں بات کی، اور یہ سب کچھ رسول اللہ اور ان کے صحابہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں سمویا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو پسند نہیں کرتے، کیوں؟ جو بھی وجہ ہو، ہم انسان ہیں، کبھی کبھی ہمیں کسی کے ساتھ آرام دہ محسوس نہیں ہوتا، یا ہم ان سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہمیں بعض لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اس ناپسندیدگی میں میانہ روی اختیار کریں۔ شاید کل وہی شخص آپ کا دوست بن جائے، شاید کل وہی آپ کے قریب ہو جائے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ کبھی کسی سے نفرت یا ناپسندیدگی کی بنیاد پر انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ فرماتا ہے، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جب آپ کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اگر آپ کسی کو ناپسند بھی کرتے ہیں تب بھی آپ ان کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں، ان کے خلاف کہانیاں نہ بنائیں، اور انہیں بے وجہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ظلم کریں گے تو غلط آپ ہوں گے، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ لہٰذا اپنی ناپسندیدگی کو کسی پر ظلم کرنے کا بہانہ نہ بنائیں، انصاف کریں، کیونکہ یہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں لیکن بعد میں اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بھی کچھ ایسے کام کیے جن پر آج بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اللہ کے قریب آنا شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ نوجوانی میں یا 20 سال کی عمر تک جب ہم دین کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کبھی کوئی گناہ میں پڑ جاتا ہے، مثلا کوئی غلط تعلقات، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کچھ لوگ فحش مواد دیکھنے لگتے ہیں یا اپنے دوستوں کو اپنی غلط تصاویر بھیج دیتے ہیں، کبھی نشے یا شراب جیسے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب غلط تھا، بعد میں وہ نادم ہوتے ہیں۔ یہ ندامت اصل میں آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے بھی ایک بڑی غلطی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ چیز کھائی جو اللہ نے آپ کے لیے منع کی تھی۔ اللہ نے انہیں شیطان کے بارے میں خبردار کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اللہ نے انہیں توبہ کا موقع دیا۔ انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں معاف کر دیا۔
اللہ کی رحمت پر اتنا یقین رکھو کہ تم جان لو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا. وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، مہربان، شفیق اور محبت کرنے والا ہے. اگر آپ اللہ کے ان صفاتی ناموں پر یقین نہیں رکھتے تو آپ اللہ کو جانتے ہی نہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا ماضی مجھے ستا رہا ہے، میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ مجھے سزا دے گا یا رسوا کرے گا، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ گناہ کر رہے تھے تب بھی اللہ نے آپ کو چھپایا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ معافی مانگ رہے ہوں گے تو اللہ آپ کو رسوا کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. شیطان بہت ظالم ہے. شیطان ہمیں بار بار بہکاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم اپنی زندگی بدل چکے ہوں وہ ہمارے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تم اچھے انسان نہیں ہو، ایک دن تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا جائے گا. یہ صرف ہماری بے چینی اور خوف کو بڑھاتا ہے، حالانکہ اللہ نے ہماری معافی قبول کر کے گناہ ختم کر دیا ہوتا ہے. تو جب ہم نے معافی مانگی اور گناہ مٹ گیا، پھر ہم اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہو، جبکہ اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ آپ نے جو بھی گناہ کیا ہو اللہ کی رحمت اس گناہ سے زیادہ بڑی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، حتیٰ کہ شرک کو بھی، اگر آپ نے زندگی کے دوران اللہ سے اس کی معافی مانگی ہو اور آپ نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہو. شرک کو صرف اس صورت میں معاف نہیں کرے گا جب انسان مرنے کے وقت تک اس پر قائم رہے اور معافی نہ مانگے. اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نے اس کے لیے معافی نہ بھی مانگی ہو اور آپ اس حالت میں فوت ہو جائیں سوائے شرک کے. یہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے زندگی میں اس سے معافی مانگی ہو تو وہ اسے بھی معاف کر دے گا. اللہ صرف وہی معاف نہیں کرے گا جس پر انسان موت تک توبہ نہ کرے، باقی سب کچھ وہ معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، مہربان، معاف کرنے والا، شفیق اور فیاض ہے. اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان تمام صفات میں سب سے زیادہ ہے تو آپ سچے مومن ہیں. لوگ ہر دن گناہ کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ انہیں ہر دن معاف کرے گا. لوگ ہر رات گناہ کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ انہیں ہر رات معاف کرے گا جب تک کہ وہ اس سے معافی مانگتے رہیں گے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. شیطان کے جالوں میں سے ایک جال یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ماضی سے پریشان کر دیتا ہے، جس سے لوگ OCD جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے 20 سال کی عمر میں کچھ غلط کیا تھا. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی عصمت کھو دی ہو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بہت سی نوجوان لڑکیاں پیغام بھیجتی ہیں کہ بدقسمتی سے ہم نے ایک غلطی کی، ایک گناہ کیا اور اب ہم نہیں جانتے کہ کیا کریں. مایوس نہ ہوں، مغفرت آپ کے لیے بھی ہے. اللہ آپ کو معاف کرے گا اور یقیناً آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تباہ ہو گئے ہیں یا آپ کو سزا ملے گی. آپ کو صرف اللہ سے معافی مانگنی ہے. دیکھیں ان لوگوں کو جو نشے کے عادی ہیں، جو جوا خانوں میں اپنی کمائی اور زندگی برباد کر رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں اور خود کو نشے میں مبتلا کر رہے ہیں. نشے کی حالت ایسی ہوتی ہے جو نہ قابل تصور ہوتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے دروازے کھلے ہیں، میں معاف کرتا رہوں گا، بار بار معاف کرتا رہوں گا، ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا. کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ کی صفات میں شامل ہی نہیں کہ وہ معاف نہ کرے. وہ سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ بخشنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے ایک خاص رحمت بھی رکھتا ہے. اپنے ماضی کو اپنے حال یا مستقبل پر غالب نہ آنے دیں. آپ کو یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا رب بے حد مہربان ہے. جو ہو چکا وہ ماضی کا حصہ ہے، نہ وہ آپ کا حال ہے اور نہ آپ کا مستقبل ہوگا. اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی یا گناہ کیا تھا تو وہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ کی سزا نہیں دے گا، بشرطے کہ آپ نے معافی مانگ لی ہو. ایک بار معافی مانگ لینا کافی ہے. ہم بار بار معافی مانگتے ہیں، لیکن پہلی بار کی معافی ہی آپ کے گناہ کو مٹا دیتی ہے.
दोबारा मुआफी मांगने से आपके दर्जे बुलंद होते हैं, ना कि ये जाहिर होता है कि गुनाह अब भी बाकी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स किसी गुनाह से माफी मांगता है वो ऐसे है जैसे उसने वो गुनाह कभी किया ही नहीं था। तो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो। आप अभी भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उसकी मखलूक हैं। वह आपसे मोहब्बत करता है, उसने आपको पैदा किया है और वो आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप उसकी रहमत से मायूस हों। शैतान का सबसे बड़ा फरेब यह है कि जब आप माफी मांग लेते हैं तो वो आपके दिल में शक पैदा करता है कि अल्लाह ने माफ नहीं किया। ये शक करना कि अल्लाह की रहमत आपके लिए नहीं है, उस गुनाह से भी बड़ा गुनाह है जो आपने पहले किया, क्योंकि इसमें आपने अल्लाह की रहमत को पहचाना ही नहीं। ये कुछ अल्फाज थे जो मैं कहना चाहता था। मैं बस जल्दी से उस बहन के लिए दुआ करना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि मैं 16 साल से शादीशुदा हूं और अभी तक औलाद नहीं हुई। अल्लाह ताला आपको वो अता करे जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। बहुत से लोग जिनके बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, कुछ लोग जिनके सिर्फ बेटे हैं वो भी परेशान हैं, कुछ लोग जिनकी सिर्फ बेटियां हैं वो भी परेशान हैं, कुछ के बच्चे उनके लिए इस हद तक आजमाइश बन गए कि वो चाहते हैं कि उनके पास औलाद ही ना होती। और हम हैं कि जिन्हें अल्लाह ने शायद किसी हिकमत के तहत किसी चीज से रोका है और हम फिर भी शिकायत कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोशिश छोड़ दें या अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना छोड़ दें, बल्कि आपकी उम्मीद और आपकी आजमाइश आपको जन्नत में ले जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं और ये मानते हैं कि अल्लाह वही करेगा जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। हमें अपने माजी के गुनाहों, चाहे वो बचपन के हों या कल के, उनकी वजह से डिप्रेशन और परेशानी का शिकार नहीं होना चाहिए। जब आप अल्लाह से मुआफी मांग लेते हैं तो मामला खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है, वो तारीख बन जाता है, वो माजी बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा अंजाम नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।